غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ یہی بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں۔ مشقت ختم ہو جاتی ہے، نیکی رہ جاتی ہے۔ مزہ ختم ہو جاتا ہے، گناہ رہ جاتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کے دیے ہوئے کو کافی سمجھتے ہیں وہ دنیا میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں، استغفار اور درود پاک کو تھام لیں، اللہ پاک ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے گریز نہ کرو، کیونکہ کڑکتی دھوپ میں ابر کا ایک ٹوکرا بھی ابر رحمت ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ برسے یا نہ برسے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بڑھ گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے، تیسرا صلح کراتا تھا، لیکن اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی جیت نہیں پاتا۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا، زیادہ چھوڑ دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص 200 برس تک فسق و فجار میں مبتلا رہا اور بعد انتقال اس کی مغفرت فرما دی گئی، اس وجہ سے کہ اس نے توریت شریف میں حضور پاک کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک دیکھ کر چوم لیا اور آنکھوں سے لگایا اور درود شریف پڑھا تھا۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ انسان امیدوں سے بندہ ایک ضدی پرندہ ہے جو گائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون و خوشیاں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ پاک ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ پاک سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بے معنی بناتی ہے اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ اے اللہ پاک، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ جیسے تم ہوں گے تمہارے ساتھ لوگ بھی ویسے ہوں گے۔ اوروں پر کیچڑ نہ پھینکو، مت بھولو مکافات عمل اٹل ہے۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو، اور اللہ پاک بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر مہربانی کرتے ہیں۔ وہ محبت جس کا مقام و مرتبہ
اس دنیا کے تمام رشتوں میں پائی جانے والی محبتوں سے عرفہ اور بلند ہے۔ وہ محبت ماں کی محبت ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شاید سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں، بلکہ دل کی طرف کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ لفظوں کی دسترس میں مکمل نہیں ہوں میں، لکھی ہوئی کتاب کے باہر سے سن مجھے فلک کی بلندیوں کی ہوس نہیں ہے۔ میرے رب نے جو دیا ہے میں تو اس کے بھی قابل نہیں۔ بیوقوف وہ ہے کہ جس کی اپنے عیب پر نظر نہیں پڑتی، وہ کسی کی نصیحت نہیں سنتا۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں، اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا، نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے، آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ آپ مسرور ہوں یا مغموم، تکلیف اور تردید سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ سب سے بڑا تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ ہے آپ کا وقت، آپ کی توجہ، آپ کی محبت، آپ کی فکر، آپ کی چاہت، آپ کا احساس، ایک مسکراہٹ اور دل سے کی گئی دعا۔ جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا، بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں بلکہ خلوص و محبت کی ہوتی ہے۔ جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو یا گھر میں۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے۔ معمولی باتوں پر دوسروں سے پوچھ گچھ نہ کیا کریں، درگزر کر دیا کریں، تاکہ روز حساب رب بھی معمولی غلطیوں کوتاہیوں پر پوچھ گچھ نہ کریں، درگزر کر دیں۔ اے زندگی تیرے جذبے کو سلام، پتہ ہے کہ تیری منزل موت ہے، پھر بھی دوڑ رہی ہے۔ خاموشی عالم کی پہچان اور جاہل کی پردہ پوشی ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ پر قدم رکھنا نفس کا گوارا کر سکتا ہے، لیکن علم پر عمل کرنا اس سے کئی گنا دشوار ہے۔ ایک عورت کی میچورٹی یہ ہے کہ اسے یہ علم ہو کہ مضبوط اور با کردار ہونا خوبصورت ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا عزیز کون ہے یزید کون ہے۔ میرے اندر اب بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر حضوری گفتگو کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ کون کہتا ہے انسان رنگ نہیں بدلتا؟ کبھی کسی کے منہ پر سچ بول کر تو دیکھو۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ سنو، اللہ پاک سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ پاک سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔
تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو. پلیز سبسکرائب مائی چینل. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے.